آیت نمبر 21۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سابقو، آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضھا، اس جنت کی چوڑائی، کعرض السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کی طرح ہے، یعنی پھیلاؤ کی طرح۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، اے لوگو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو، عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، یعنی پھیلاؤ کی طرح، کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان انہیں پھیلا دیا جائے اور ترتیب سے رکھ دیا جائے تو جس قدر ان کا پھیلاؤ ہوگا اس سے بڑھ کر جنت کی چوڑائی ہے۔ تو جنت کی چوڑائی کا یہ عالم ہے تو پھر اس کی لمبائی کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، کیونکہ پیچھے یہ فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، پل کا معلوم نہیں۔ ابھی انسان ہنس کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک خبر آتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے عابد ٹاؤن کے تھے، نانا کے نام سے مشہور تھے، حاجی ابراہیم، حاجی عبدالغنی صاحب کو بھی میں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو فرمان لگا ابھی تو یہ پچھلے ہفتے آئے تھے اور ابھی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اسی طرح ہمارے نام کے ساتھ بھی عن قریب مرحوم لگا دیا جائے گا، اور تھے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوگی کہ فلاں بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے معاملات تھے ہمارے نام کے ساتھ بھی لگ جائے گا۔ اس لیے انسان غفلت نہیں کرے بلکہ جلدی کرے۔ زندگی کے لمحات بہت تھوڑے ہیں، بہت قلیل ہیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بخشش و مغفرت کو اور جنت کو حاصل کرے۔ جنت کی فضیلت میں یہ بیان کیا گیا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنے ساتوں زمین ساتوں آسمان کو پھیلا کر رکھا جائے تو کتنی وسعت ہوگی، اس وسعت سے بڑھ کر جنت کی چوڑائی ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اور پھر جنت ہی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دیدار کریں گے۔ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کے حبیب کا دیدار ہوگا جنت الفردوس کے اندر۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ جلدی جلدی نیکیاں کرے، اگر اس سے گناہ ہو گئے ہیں تو پھر یہ گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرے، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے انسان، تو جب تک مجھ سے امید رکھے گا اور دعا کرتا رہے گا، تو جب تک مجھ سے امید رکھے گا اور دعا کرتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، اگرچہ تجھ میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سچی پکی توبہ کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اگرچہ کتنے گناہ ہوں اللہ بخش دے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے انسان، اگرچہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے دعا مانگے تو میں تیرے گناہ بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سچی پکی توبہ لازم ہے، توبہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے تاکہ اللہ اسے بخش دے اور وہ جنت عطا فرمائے کہ جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے پھیلاؤ کے برابر۔ یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت
کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ مجھے توریت کی کوئی خاص آیت بتائیے۔ حضرت کعب الاحبار پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت کعب الاحبار حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، توریت کے عالم تھے بہت بڑے۔ تو حضرت ابو دردہ بیٹھے تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ مجھے توریت کی کوئی خاص آیت بتائیے۔ تو حضرت کعب الاحبار فرمانے لگے کہ توریت میں یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے مجھ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور میں ان سے بھی زیادہ ان سے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ نیک بندے اللہ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور میں ان سے بھی زیادہ ان سے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ پھر حضرت کعب الاحبار فرمانے لگے اس آیت کے حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے مجھے تلاش کیا اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے میرے غیر سے تعلق قائم کیا وہ میرے دیدار سے محروم رہا۔ غیر سے مراد اللہ کے دشمن، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی غیر نہیں ہوتے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کسے ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کون کرے گا؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو، آگے بڑھو۔ عرضها کعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یعنی جنت کا مل جانا، دنیا اور آخرت کی کامیابی، ایمان کی نعمت پر ثابت قدمی، یہ فقط اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں چلا جاؤں گا۔ کوئی بھی شخص اپنی نیکیوں پر وہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ ہر شخص جو جنت میں جائے گا وہ محض اللہ کے فضل سے جائے گا، اللہ جس پر فضل فرمائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ یا رب تو ہم سب کو بھی اپنا فضل عطا فرما۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ کتنا فضل والا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ کر لیے، تم میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش و مغفرت کی طرف جلدی کرو، توبہ کرنے میں جلدی کرو، نیک راستے پر آ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری روح جسم سے جدا ہو جائے، اور پھر توبہ کرو بھی تو تمہاری توبہ قبول نہ کی جائے۔ جو قرآن میں یہ واضح فرمایا گیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو جب حضرت ملک الموت سامنے آ گئے پھر انسان توبہ کرے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ ابھی انسان ملک الموت کو دیکھے بغیر، نزاع کی کیفیات میں پہنچے بغیر وہ توبہ کرے، سیدھے راستے پر آ جائے تو اللہ بخشش بھی عطا فرمائے گا، اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت میں اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ اپنا فضل و کرم بھی فرمائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کی اس آیت کا نور نصیب فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سابقو سابقو، جلدی کرو، سابقو آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ، الی مغفرت من ربکم وجنت، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔